صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. پروگرام سچ کی تلاش میں آج ہم ذکر کریں گے احمدی شخصیات کی فہرست. اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ کچھ بتا سکتے ہیں. احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے پیروکاروں کو بولا جاتا ہے. پاکستان ممالک میں ان کو سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، جبکہ دیگر بڑے مسلمان مکاتب فکر سنی و شیعہ بھی ان کو مسلمان نہیں مانتے. وہ ان کے لیے قادیانی مرزائی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ خود احمدی لوگ اپنے آپ کو احمدی مسلمان اور اپنی جماعت کو احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں. ذیل میں قابل ذکر احمدی شخصیات کی فہرست بتائیں گے. پاکستانی احمدی. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنسدان. عبید اللہ علیم صاحب اردو زبان کے شاعر. عامر ذکی صاحب نغمہ نگار گٹاری. صابر ظفر صاحب نغمہ نگار و شاعر. محمد ظفر اللہ خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ. محمد علی صاحب مصنف. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد بانی جماعت کے بڑے بیٹے اور دوسرے خلیفہ. حضرت مرزا طاہر احمد صاحب حضرت مرزا بشیر الدین صاحب کے بیٹے اور چوتھے خلیفہ. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب تیسرے خلیفہ. حضرت مرزا مسرور احمد صاحب پانچویں خلیفہ. بھارتی احمدی. حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب پہلے خلیفہ. خواجہ کمال الدین احمدی مصنف. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی احمدیہ جماعت. پاکستان میں احمدیہ پاکستان کی 0.22% یا 2.2% آبادی احمدی ہے. دنیا بھر میں احمدی پاکستان میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. انگلستان منتقل ہونے سے قبل پنجاب کے شہر چناب نگر میں احمدی برادری کے عالمگیر صدر دفاتر ہوتے تھے. پاکستان میں احمدی برادری کو اکثر سنی اکثریت کی جانب سے پریشانی اور مذہبی وجہ تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تحریک احمدیہ کی ابتدا خطے پنجاب کے قادیان موجودہ بھارت سے ہوئی. آزادی پاکستان کے وقت جب مسلم اکثریت برصغیر سے علیحدہ ہوئی اور ایک الگ ریاست کا قیام عمل میں آیا تو احمدیوں کی اکثریت بھارت سے ہجرت کر کے نئی ریاست میں آ گئی. ملک میں احمدیہ ایک چھوٹی اقلیت سمجھی جاتی ہے. کچھ پاکستانی احمدی شخصیات قابل ذکر ہے جن میں ملک کے پہلے نوبل انعام یافتہ عبدالسلام اور پہلے وزارت خارجہ محمد ظفر اللہ خان شامل ہے. آزادی سے پہلے کا دور. قائد اعظم کی واپسی کے لیے تحریک. برادری کے دوسرے روحانی لیڈر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے انگلستان کے احمدی مذہبی عالم عبدالرحیم درد کو حکم دیا کہ وہ محمد علی جناح سے ملاقات کرے. انہوں نے قائد اعظم سے 3 گھنٹے کنگز بینچ واک لندن میں ملاقات کی. جناح رضامند ہو گئے اور وہ واپس ہند آ گئے. ہندوستان کے 1946 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت محمد ظفر اللہ خان نے قرارداد پاکستان کا مسودہ تیار کیا. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے احمدیوں کو تاکید کی تھی کہ وہ 1945 سے 6 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کریں. خضرہ حیات خان ٹوانا کا استعفیٰ. سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے خضرہ حیات کو مخلصانہ مشورہ دیا کہ وہ وزارت سے استعفیٰ دے دیں اور وہ مشورے و ہدایت کے مطابق مستعفی ہو گئے. قیام پاکستان کے بعد اور ربوہ کا قیام. پاکستان کا قیام عمل میں آنے کے بعد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کچھ احمدیوں کے ساتھ پاکستان آ گئے اور انہوں نے اپنا ایک نیا شہر بنایا جنہیں وہ میدان طے سمجھتے تھے. 1953 کے احمدی مخالف فسادات. احمدی مخالف گروہوں و اسلام پسندوں جماعت اسلامی میں احمدیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے شدید قسم کی تحریک چلائی. حکومت پاکستان نے تحریک کو دبانے کی کوشش کی اور اسی کے نتیجے میں مجلس احرار الاسلام پر پابندی بھی لگائی گئی تھی. 1974 کے احمدی مخالف فسادات اور آئین پاکستان میں دوسری ترمیم. 1974 میں کئی اور اسلام پسند جماعتوں کی احمدی مخالف تحریکیں سرگرم ہو گئیں جن میں تحریک ختم نبوت اور پاسبان ختم نبوت شامل تھے. ان تحریکوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے
احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیں۔ 1984 کی احمدیہ مخالف ترمیم، صدر ضیاء الحق کی سربراہی میں آئین پاکستان میں ضابطہ تشکیل دیا گیا جس کے تحت احمدیوں پر مذہبی آزادی کی پابندی لگائی گئی۔ اس قانون کے تحت احمدی خود کو براہ راست یا بالواسطہ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ایسا کرنے کی صورت میں 3 سال قید کی سزا ہے۔ صدر دفاتر کی لندن منتقلی، احمدیوں کے خلاف 2 ترامیم کے بعد احمدی برادری کے خلیفہ مرزا طاہر احمد نے مرکزی صدر دفاتر لندن منتقل کر دیے۔ ناظرین، پروگرام سچ کی تلاش میں ہم نے احمدیت کیسے اور کب شروع ہوئی، کیسے پروان چڑھی، کیسے مخالفت شروع ہوئی، آہستہ آہستہ ہر چیز کا ذکر کریں گے۔ جو مزید آگے تفصیل سننا چاہتے ہیں، جن کو بالکل احمدیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ ضرور دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے شامل کریں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،